بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ماہ صیام جسے ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے، اس سال اس مہینے میں ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ اب کی بار ہم قرآن حکیم کو فقط ثواب کی نیت سے نہیں پڑھیں گے، فقط ثواب کے ارادے سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ اسے اپنے خالق و مالک و مولا کا کلام سمجھ کر پڑھیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ غور کیجئے گا، جو فرشتہ قرآن حکیم کو لے کر آیا وہ فرشتوں میں سب سے افضل، اور جس سینہ اقدس پر قرآن حکیم اتارا گیا وہ کائنات میں انسان سب سے افضل، اور جس امت کی طرف اتارا گیا وہ امتوں میں سب سے افضل امت، جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینہ میں سب سے افضل، اور جس رات میں اتارا گیا وہ رات سب سے افضل، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور پھر قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک نے سوائے رمضان کے کسی اور مہینے کا ذکر نہیں کیا نام لے کر، صرف شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اس مہینے میں ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس تعلق قائم کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ قرآن حکیم کے کیا حقوق ہم پر واجب ہیں، کیا حق ہے قرآن حکیم کا ہم پر۔ تو پہلا حق قرآن ہے، اور یہ ہم بات قرآن حکیم سے ہی پوچھتے ہیں کہ کیا حقوق ہیں قرآن پاک کے۔ تو پہلا حق جو قرآن حکیم کا ہے ہم پر وہ یہ سورہ النساء میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو اس رسول کی طرف اتاری گئی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو ان سے پہلے اتاری گئی۔ قرآن حکیم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ تو الحمدللہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایمان لانے کے بعد کون سے حقوق ہیں قرآن حکیم کے؟ ایمان لانے کے بعد قرآن حکیم کا پہلا حق یہ ہے، سورہ الاعراف کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن حکیم کا پہلا حق یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ کے ساتھ خاموش رہ کر اسے سنا جائے۔ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کی سماعت کی جائے۔ اور دوسرا حق قرآن حکیم میں سورہ البقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتہ، جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے۔ دوسرا حق قرآن حکیم کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اسے سنا جائے، دوسرا حق یہ ہے قرآن حکیم ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اور تیسرا حق سورہ العنکبوت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ قرآن ہی کی واضح آیتیں ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ تیسرا حق قرآن حکیم کا یہ ہے کہ اسے حفظ کیا جائے۔ پورا حفظ کرنا ہر انسان کے اوپر واجب تو نہیں ہے، لیکن قرآن حکیم کا کچھ نہ کچھ حصہ ایک بندہ مومن کے سینے میں ضرور ہونا چاہیے۔ اور حدیث پاک کے اندر جامع ترمذی کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے سینے کے اندر قرآن حکیم کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ قرآن حکیم کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں ضرور زبانی یاد کرنا چاہیے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اسے حفظ کیا جائے، مکمل نہ صحیح تو کچھ نہ کچھ قرآن حکیم کو ضرور جو ہے وہ یاد کیا جائے۔ چوتھا حق سورہ صاد کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ دانشمند لوگ، عقل و فہم رکھنے والے لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ قرآن حکیم کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی آیات کے اندر غور فکر اور سمجھ کر پڑھنی چاہیے اور اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے قرآن حکیم کے اندر۔ اور دوسرے مقام کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے
کہ وہ آیات کے اندر، اللہ کے قرآن کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں؟ سو قرآن حکیم کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کیا جائے خالق و مالک کے کلام کے اندر۔ اور پھر پانچواں حق ایمان لانے کے بعد قرآن حکیم کا یہ ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، پھر اس کے بہتر پہلو کی اتباع کرتے ہیں، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ سو پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن حکیم کو سن کر اس کے بہتر پہلو کی اتباع کی جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ سو یہ قرآن حکیم کے حقوق ہیں جو ہمیں علم ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے ہمیں اس ماہ صیام کے اندر، ماہ قرآن کے اندر قرآن حکیم کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو پھر سے قرآن حکیم کے ساتھ ہمیں اپنا ٹوٹا ہوا تعلق بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن حکیم کے اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جس طرح ہم قرآن حکیم چھپوا کر مساجد میں رکھتے ہیں، تفاسیر کی کتب پبلش کرواتے ہیں، سو اس پہ ہمارا پیسہ لگتا ہے اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ سو یہاں پر انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک کے اس مہینے کے اندر ہم جو ہے وہ مختلف موضوعات پر قرآن حکیم کے مختلف اعجاز جو ہیں قرآن حکیم کے، وہ مختلف آیات کے وہ اس کے اوپر ہم بیان کریں گے اس چینل کے اوپر۔ سو صدقہ جاریہ سمجھ کر کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جب تک لوگ اس پیغام کو سنتے رہیں گے، اور جس تک قرآن حکیم کا یہ پیغام پہنچتا رہے گا، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سو صدقہ جاریہ سمجھ کر اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں تک قرآن حکیم کا یہ پیغام پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔